انہوں نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ میں دے دی تو وہاں پر جو سانپ تھا انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سب سوراخ تو بند تھے، انہوں نے اسی ایڑی کو ڈسنے لگے تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر، تو انہوں نے اپنے جسم کو ذرا برابر نہیں ہلایا. تو جب تکلیف زیادہ ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھوں سے آنسو نکلے اور سراج منیر محبوب رب قدیر حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ انور پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز جو زہریلی چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، مجھے ڈس رہی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب دہن لگائی تو وہ بالکل ہی ٹھیک ہو گئی اسی ٹائم. تو کفار جو مکہ تھے انہوں نے پھر بھی ناکامی نہیں کی، انہوں نے پھر بھی کوشش کی، انہوں نے پیچھے سے سوراخ لگائے جو پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچائے، اوپر تک پہنچ گئے. تو ابھی بھی آپ جائیں تو اپنی پاؤں کی طرف دیکھیں تو اندر والا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو کفار مکہ جو تھے وہاں تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ یہاں تک پہنچ آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم زدہ نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو اسی ٹائم اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنایا اور کبوتری نے انڈے دیے. مکڑی نے جالا بنایا اور کبوتری نے انڈے دیے. جو قریش مکہ تھے انہوں نے دیکھا کہ اگر کہ اس میں کوئی جاتا تو اس کی ضرور صفائی کرتے، باقی تو اس میں جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں کیونکہ وہ عقل کے جو اندھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اگر اس میں کوئی جاتا تو اس کی ضرور صفائی کرتے، اس میں کوئی نہیں گیا کیونکہ جہاں پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہو، اگر کسی کے گھر میں ہو کوئی ہو تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے، جہاں پر کوئی جائے نہ، ہاتھ نہ لگائے، اس کو دیکھے نہ، تو مکڑی وہاں پر جالا بناتی اور کبوتری نے انڈے دیے، وہیں سے بھی ناکام ہو گئے اور واپس چلے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. اور یہ ہمیں زیارت کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. جی ہاں جی سبان سب میرے ساتھ مل کے ابھی تو جو زیارت ہے وہ تھوڑی سی میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، یہ کرم ہے سیدہ بطول کا، میرے منہ سے آئی مہک صدا، جو میں نام تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن۔ ابھی مکہ سے نکل کے جا رہے ہیں مدینہ، سرکار دو عالم کی زیارت کرنے۔ مجھے عشق ہے تو سر سمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سارے وطن سے ہے، میں تو نو ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں اور میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن۔ اس کے بعد ہم آپ کو جبل رحمت کے اوپر آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے، کیونکہ گاڑیوں کا رش بہت زیادہ ہوگا، جہاں پہ آپ کو گاڑی اتارے گی پھر بھی میں آپ کو آ رہا ہوں، آپ جلدی سے جائیں۔ اور جبل رحمت کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی توبہ قبول ہوئی۔ میدان عرفات یہ حج کا جو رکن ہے، سب سے بڑا جو رکن، رکن اعظم، وہ ہے میدان عرفات، کیونکہ باقی کوئی ایسے بھولے چوکے میں رکن چھوٹ جائے تو اس کے لیے آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ یہ رکن اعظم میدان عرفات میں وقوف کرنا، رکنا، اگر آپ 100 سال اس میدان عرفات کی حدود سے باہر، آپ 100 سال احرام باندھ کر بیٹھے رہیں تو آپ حاجی نہیں ہو سکتے۔ اس میدان عرفات کی حدود کے اندر ہوں گے تبھی آپ حاجی بنیں گے۔ اور باقی جو ہیں رکن حج کے وہ چھوٹ جائے، ایک ادا کوئی چھوٹ جائے تو بندہ، ویسے تو چھوٹتا نہیں ہے، کوئی ایسے بھولے چھوٹ جائے تو بندہ دم دینا پڑتا ہے۔ یہ جو رکن ہے حج کا، یہ سب سے بڑا جو رکن ہے، رکن اعظم۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، سب بولے آمین۔ اور 9 ذی الحج کو حجاج کرام 9 ذی الحج کو یہاں پر پہنچتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز، خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں ہی ادا کرتے ہیں، جسے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، جسے نماز مغربین کہا جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف ہماری آئے گی، تھوڑے سے آگے مکہ پاک کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ام القریٰ،
یہ مکہ پاک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس میں دنیا بھر سے بچے آتے ہیں یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے پنیا لیے، ٹاکی واقعی ہوئی تفسیر حاصل کرنے کے لیے، صرف نحو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ملک بھر سے آتے ہیں بچے، یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مکہ پاک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری۔ یہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری بلڈنگیں وغیرہ، یہ ان کا گیٹ ہے، یہ یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری۔